السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، ملیریا این ایگزامپل آف بایولوجیکل میتھڈ۔ بہت ہی امپورٹنٹ ہے بیٹا، شارٹ کوسچن اور لانگ کوسچن کے حوالے سے۔ تو دیکھتے ہیں اس میں سے کون سے شارٹ کوسچن بنتے ہیں، کون سے لانگ بنتے ہیں۔ بیٹا آپ نے اس کو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے، چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کرنا ہے، کیونکہ ہم تمام کے تمام سبجیکٹس کی ویڈیوز اپنے چینل پہ اپلوڈ کر رہے ہیں۔ باقی سبجیکٹس کی ویڈیوز بھی آپ پلے لسٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیں جی، ساتھ ساتھ مارک کر کے دیتے ہیں اور سمجھا بھی دیتے ہیں کہ کون سا شارٹ اور کون سا لانگ اس ٹاپک سے بنے گا۔ پہلا مسئلہ آج کا کہ ملیریا کا سبب کیا ہے۔ اسٹوڈنٹس، اس سے پہلے ہم اس کا انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں کہ ملیریا کیا ہے۔ ملیریا ایک عام بیماری ہے، یعنی کہ یہ عام لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ مختلف لوگوں کو، کہیں پر بھی جو لوگ رہتے ہیں ان میں یہ بیماری موجود ہو سکتی ہے، جو کئی ممالک بشمول پاکستان میں پائی جاتی ہے۔ اس میں آپ کیا دیکھیں گے، آپ جانیں گے کہ بایولوجسٹ نے کس طرح ملیریا سے متعلق بایولوجیکل مسئلہ حل کیا۔ تو یہ ہم مثال دیکھیں گے، جیسے میں نے بتایا یہ مسئلہ دیکھیں گے۔ اس میں سے ہم ان مراحل میں سے گزریں گے جو مراحل آپ لوگوں نے پچھلے لیکچر میں پڑھے تھے۔ وہاں صرف مراحل کے بارے میں بتایا گیا تھا، یہاں مثال کی مدد سے ہم سمجھیں گے اور آپ لوگوں کو یہ سمجھ بھی انشاءاللہ آ جائے گی۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ ایک ایم سی کیو ہے کہ انسان کی تاریخ میں ملیریا نے کسی بھی دوسرے بیماری سے زیادہ افراد کو ہلاک کیا ہے۔ یعنی کہ ایم سی کیو آ سکتا ہے کہ سب سے زیادہ لوگ کس بیماری کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں، تو اس کا آپشن ہوگا ملیریا کی وجہ سے۔ یہ شارٹ کوسچن بھی آ سکتا ہے کہ سب سے زیادہ کس بیماری کی وجہ سے لوگوں نے وفات پائی ہے، تو آپ لوگوں نے ملیریا اس کا جواب لکھنا ہے۔ اور دوسرا شارٹ کوسچن وہ یہ ہے کہ 17ویں صدی سے 20ویں صدی تک ملیریا کا واحد علاج کونین تھا۔ سمجھ آ گئی؟ کونین کیا ہوتی ہے؟ ایک میڈیسن ہے، اینٹی ملیریل، یعنی کہ ملیریا کے خلاف یہ میڈیسن استعمال کی جاتی ہے۔ آگے بھی ہم اس کا استعمال پڑھیں گے۔ تو یہ شارٹ کوسچن ہے کہ 17ویں صدی سے 20ویں صدی تک ملیریا کا جو علاج ہے وہ کس طریقے سے کیا جاتا تھا، کس دوائی سے، کس میڈیسن سے کیا جاتا تھا، تو اس میڈیسن کا نام ہے کونین۔ اس کے علاوہ ملیریا کا کوئی بھی علاج نہیں تھا۔ ایم سی کیو بھی آ سکتا ہے، یہ شارٹ کوسچن بھی آ سکتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، ہم اپنے لانگ کوسچن کی طرف چلتے ہیں کہ بایولوجیکل کا جو مسئلہ ہے پہلا، کہ ملیریا کا سبب کیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، ہم ان مرحلوں میں سے گزریں گے۔ سب سے پہلے ہمیں پہچان ہو گئی ہے، مسئلے کی پہچان کیا ہوئی ہے کہ ملیریا کا سبب ہم نے معلوم کرنا ہے۔ تو اب ہم مرحلے کی طرف، جو دوسرے کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہ ہے اس کا ہم مشاہدہ کریں گے کہ سائنسدانوں نے اس پر مشاہدہ کیا کیا۔ ہم نے دیکھا تھا کہ پہچان کرنا سب سے پہلے ہوتا ہے، پہچان کے بعد ہوتا ہے مشاہدہ۔ جہاں پہچان ہو گئی ہے، پہچان کیا ہے کہ ملیریا ایک بیماری ہے جو انسانوں میں پائی جاتی ہے، یہ بیماری، یہ ایک مسئلہ ہے، اس کی پہچان سائنسدانوں نے کر لی۔ دوسرے نمبر پہ انہوں نے کیا کیا؟ دوسرے نمبر پہ انہوں نے اس کا مشاہدہ کیا۔ مشاہدات کیا کیے؟ قدیم ادوار، یعنی کہ 2000 سال سے زائد عرصہ پہلے معالجین اس بیماری کے بارے میں جانتے تھے، یعنی کہ ان کو پتہ تھا، شناخت انہوں نے کر لی تھی۔ پہلا مرحلہ انہوں نے حل کر لیا تھا۔ پہلا مرحلہ جو ہم نے شناخت کے بارے میں تھا کہ مسئلے کی شناخت کرنا، وہ ہو گیا تھا، کیونکہ وہ معالجین جو تھے، علاج کرنے والے، معالجین کا مطلب علاج کرنے والے، وہ اس بیماری کے بارے میں جانتے تھے، اس وجہ سے پہلا مرحلہ ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ انہوں نے کیا کرنا تھا؟ مشاہدہ کرنا تھا۔ اب انہوں نے 4 اہم مشاہدات کیے۔ یہ ایک شارٹ کوسچن علیحدہ سے آ سکتا ہے۔ ہم اپنے سیکوینس میں چل رہے ہیں، ہم مشاہدے کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، دوسرے مرحلے میں ہیں، لیکن یہ ایک علیحدہ سے شارٹ کوسچن بھی آ سکتے ہیں، اس لیے میں نے ادھر رائٹ ڈاؤن کر لیا، آپ لوگوں نے بھی اسے نوٹ کر لینا ہے کہ کون سے مشاہدات انہوں نے کیے۔ تو سب سے جو پہلا مشاہدہ کیا وہ یہ ہے کہ ملیریا اور دلدلی علاقوں کے درمیان کوئی تعلق ہے۔ ملیریا ایک بیماری ہے، دلدلی علاقے جہاں پر دلدل ہوتی ہے، پانی کے جوڑ وغیرہ ہوتے ہیں، مٹی میں زیادہ تر پانی موجود ہوتا ہے، دلدل بنی ہوتی ہے، ان علاقوں میں اور ملیریا میں کوئی نہ کوئی درمیان میں تعلق موجود ہے۔ یہ انہوں نے پہلے مشاہدہ کیا۔ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جہاں دلدل زیادہ ہیں وہاں ملیریا کے مریض زیادہ ہوں گے، تو انہوں نے یہ مشاہدہ کر لیا۔ اور مشاہدہ انہوں نے 5 حصوں کا استعمال کیا ہوگا، ان میں سے کسی بھی حصے کے ذریعے یہ مشاہدہ کیا ہوگا، یعنی کہ دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا یا خود وہاں جا کے محسوس کیا ہوگا۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ انہوں نے کیا کیا؟ مشاہدہ کیا، پہلا مشاہدہ۔ دوسرا مشاہدہ کیا تھا؟ ملیریا کے علاج کے لیے کونین ایک مؤثر دوا ہے، یعنی کہ
کونین ایک دوا ہے جو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ اینٹی ملیریل ملیریا کے خلاف استعمال ہونے والی ایک دوا ہے. یہ مؤثر یعنی کہ سب سے زیادہ اثر انداز یہی ہوتی ہے. دوسرا مشاہدہ یہ تھا کہ یعنی کہ اگر بندے کو ملیریا ہو تو اس کو کون سی دوا دینی چاہیے؟ اسے کونین کی جو دوا ہے وہ دینی چاہیے. تیسرا مشاہدہ کون سا تھا؟ دلدلی علاقے کا پانی پینے سے ملیریا نہیں ہوتا. سمجھ آ گئی؟ پہلا یہ تھا کہ ملیریا اور دلدلی علاقے کے درمیان تعلق ہے، لیکن دلدلی علاقے کا پانی پینے سے ملیریا نہیں ہوتا. یہ نہیں ہے کہ جو لوگ وہاں جائیں گے پانی پئیں گے ان کو بھی ملیریا ہو جائے گا، ایسا مشاہدہ انہوں نے نہیں کیا. یہ سارے اسٹوڈنٹس مشاہدات تھے، یہ کوئی نتیجہ نہیں ہے، کوئی تجربہ نہیں ہے، یہ صرف مشاہدات یعنی کہ جو باتیں لوگ دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے، محسوس کر رہے تھے. چوتھے نمبر پہ کیا مشاہدہ کیا گیا، کیا بات دیکھی گئی؟ کہ ملیریا کے مریضوں کے خون میں پلازموڈیم دیکھا گیا. سمجھ آ گئی؟ ملیریا کے جو مریض تھے ان کے خون کے اندر کیا چیز تھی؟ پلازموڈیم. اسٹوڈنٹس پلازموڈیم کیا ہے؟ پلازموڈیم ایک خوردبینی جاندار یعنی کہ اس کو ہم مائکروسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں، عام آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، اور یہ ایک یک خلوی ہوتا ہے. اس کے اندر ایک خلیہ، انگلش میں کہتے ہیں یونی سیلولر، ایک سیل والا ایک خلیہ والا جاندار ہوتا ہے. تو یہ جانداروں کے اندر یعنی کہ انسانوں کے اندر رہتا ہے، اور اس کی جو نیچر ہے وہ پیراسائٹ والی ہے، یعنی کہ یہ اس کو نقصان پہنچاتا ہے انسان کو. انسان کا جو ہے انسان سے خوراک لیتا ہے اس کے خون سے، لیکن بدلے میں اسے نقصان پہنچاتا ہے. تو یہ جو پلازموڈیم ہے یہ ایک جاندار ہے، یک خلوی، عام آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا، خوردبینی جاندار ہے، اور ملیریا کے مریضوں میں یہ پایا جاتا تھا. یعنی کہ یہ چار مشاہدات انہوں نے کیے، یہ چار باتیں انہیں دیکھنے کو ملی کہ ملیریا اور دلدلی علاقوں کے درمیان کوئی تعلق ہے، جو اس کی دوا استعمال ہوگی وہ کونین ہوگی، لیکن دلدلی علاقے کا پانی پینے سے ملیریا نہیں ہوگا، اور ملیریا کے جو مریض ہوں گے ان کے خون کے اندر پلازموڈیم موجود ہوگا. یہ شارٹ کوسچن آپ کا ہو گیا. اور ایک اور شارٹ کوسچن آتا ہے کہ یہ پلازموڈیم کیا ہوتا ہے، یا پلازموڈیم کیوں دریافت ہوا، یا پلازموڈیم کس نے دریافت کیا؟ یہ ایک امپورٹنٹ شارٹ کوسچن ہے. 1878 میں 1878 میں ایک فرانسیسی فوجی معالج لیوران نے ملیریا کی وجہ پر تحقیق کی. یہ آپ لوگوں نے نام یاد رکھ لینا ہے کہ ایک فرانسیسی فوجی معالج تھا، معالج سے مراد ڈاکٹر، علاج کرنے والا، اس کا نام تھا لیوران. اس نے وجہ پر تحقیق کی کہ ملیریا کیوں ہو رہا ہے. اس نے ایک ملیریا کے مریض کا خون لیا اور مائکروسکوپ کے نیچے اس کا معائنہ کیا. یعنی کہ ملیریا کا جو مریض تھا اس کا خون لے کر مائکروسکوپ کے نیچے رکھا، اس کا معائنہ جب کیا تو جب معائنہ کیا تو اسے کچھ خوردبینی جانداروں کو دیکھا، یعنی کہ مائکرو آرگنزم جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتے، خوردبینی جاندار ہوتے ہیں، ان کو دیکھا. ان خوردبینی جانداروں کو اس نے پلازموڈیم کا نام دیا. سمجھ آ گئی؟ یعنی کہ جتنے بھی ملیریا کے مریض تھے ان کے خون کے اندر پلازموڈیم موجود ہوگا. یہ مشاہدہ بھی کیا گیا اور لیوران نے اس کا عملی مشاہدہ کیا، یعنی کہ مائکروسکوپ کے اندر اس چیز کو خود دیکھا، اور پلازموڈیم کا نام بھی اسی نے دیا. یہ شارٹ کوسچن آ سکتا ہے کہ نام کس نے دیا، MCQ بھی آ سکتا ہے. یا یہ جو ہے کب دریافت ہوا پلازموڈیم؟ 1878 میں. کس نے دریافت کیا؟ لیوران نے، اور اس کا نام دیا اس نے پلازموڈیم. یعنی کہ پلازموڈیم ایک ایسا جاندار ہے خوردبینی جو کہ ملیریا کی وجہ کا سبب بنتا ہے. تو اسٹوڈنٹس یہاں پر دوسرا مرحلہ بھی ہو گیا، یعنی کہ مشاہدات جو کیے گئے، مشاہدات والا عمل بھی ہو گیا. اب اس کے بعد کیا کرنا تھا؟ اب ہائپوتھیسس بنانا، یعنی کہ ایک بیان دینا تھا. اس بنیاد پر، کس بنیاد پر؟ مشاہدات کی بنیاد پر. جو مشاہدات کیے گئے ان کی بنیاد پر انہوں نے ایک بیان دینا تھا، اس کو کہا جاتا ہے ہائپوتھیسس. تو یہ شارٹ کوسچن آ سکتا ہے کہ ملیریا کی جب بات ہو رہی تھی، ملیریا کا جب مسئلہ حل ہو رہا تھا تو اس میں ہائپوتھیسس کون سا دیا گیا؟ تو ہائپوتھیسس یہ دیا گیا کہ پلازموڈیم جو ہے وہ ملیریا کی وجہ سے پھیلتا ہے، ملیریا کی وجہ ہے، یعنی کہ ملیریا جو ہے وہ پلازموڈیم کی وجہ سے پھیلتا ہے. یہ انہوں نے کیا کیا؟ ایک مفروضہ بیان کیا، ایک بیان دیا، ایک ہائپوتھیسس دیا. کس بنیاد پر؟ مشاہدات کی بنیاد پر. کیونکہ انہوں نے چیک کر لیا تھا کہ ملیریا کے مریضوں میں پلازموڈیم ہے، اسی وجہ سے انہوں نے یہ ایک بیان دے دیا کہ جو ملیریا ہے وہ پلازموڈیم کی وجہ سے ہی پھیلتا ہے. تو اسٹوڈنٹس اس کے بعد انہوں نے ڈیڈکشن کیا دی. ڈیڈکشن کہتے ہیں ایک منطقی نتیجہ. انہوں نے ایک منطق نکال لی ہائپوتھیسس سے، اس بیان سے، جس میں لفظ استعمال ہوتا ہے، ہم نے پڑھا تھا اگر اور تو. یعنی کہ اگر پلازموڈیم ملیریا کی وجہ سے ہے تو پھر تمام مریضوں کے خونوں میں تمام جو مریضوں کا خون ہے اس میں پلازموڈیم ہونا چاہیے.
کیونکہ ملیریا پلازموڈیم کی وجہ سے پھیل رہا ہے نا. اگر تو پلازموڈیم کی وجہ سے پھیل رہا ہے تو پھر جس کو بھی ملیریا ہوگا اس کے خون میں کیا ہوگا؟ پلازموڈیم ہوگا. اگر اس کے خون میں پلازموڈیم نہیں ہے لیکن اسے ملیریا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملیریا پلازموڈیم کی وجہ سے نہیں پھیل رہا. تو انہوں نے ایک ڈیڈکشن تیار کر لی، ایک منطقی نتیجہ نکال لیا. کون سا منطقی نتیجہ نکال لیا؟ کہ اگر پلازموڈیم ملیریا کی وجہ سے ہے، اگر پلازموڈیم ملیریا کی وجہ ہے یعنی کہ ملیریا پلازموڈیم کی وجہ سے پھیل رہا ہے تو پھر تمام مریضوں کے خون میں کیا ہونا چاہیے؟ پلازموڈیم ہونا چاہیے. تو یہ اسٹوڈنٹس انہوں نے کیا کر لیا؟ ایک ڈیڈکشن، ایک منطقی نتیجہ نکال لیا. اب اس کے بعد کیا کرنا تھا؟ اب اس کے بعد تجربہ کرنا تھا کہ کیا واقعی ایسا ہے یا نہیں ہے. پہلے جو انہوں نے مشاہدات کیے تھے، پھر مفروضہ بیان کیا، ایک نتیجہ نکال لیا، اب انہوں نے تجربہ کرنا تھا اس پر. اب تجربہ کرنا تھا تو تجربہ کیا کیا؟ اس ڈیڈکشن کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بایولوجسٹ نے تجربات کیے. کون سے تجربات؟ انہوں نے ملیریا کے 100 مریضوں اور 100 صحت مند افراد کے خونوں کے نمونوں کا خوردبینی معائنہ کیا. یعنی کہ انہوں نے ملیریا کے 100 مریض اکٹھے کیے اور دوسری سائڈ پہ 100 صحت مند افراد تھے. ان 200 مریضوں کو اکٹھا کیا اور ان کے خون کا معائنہ کیا، یعنی کہ کیا ان کے اندر پلازموڈیم موجود ہے یا نہیں ہے. اگر تو ملیریا والوں کے اندر پلازموڈیم موجود ہوگا تو اس کا مطلب ملیریا پلازموڈیم کی وجہ سے پھیل رہا ہے. اگر ان کے اندر نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ملیریا پلازموڈیم کی وجہ سے نہیں پھیلتا. اسی طرح صحت مند کو اس لیے ساتھ رکھا گیا کیا صحت مند لوگوں کے خون میں پلازموڈیم ہے یا نہیں ہے. اگر تو صحت مند کے خون میں پلازموڈیم ہے تو پھر اس کے اندر ملیریا کیوں نہیں ہے. تو یہاں سے یہ ثابت ہوگا کہ کیا پلازموڈیم والی بات صحیح ہے یا غلط ہے، یعنی کہ اس کی وجہ سے ملیریا پھیلتا ہے یا نہیں پھیلتا. تو اسٹوڈنٹس، ہم نے پچھلے لیکچر میں ایک شارٹ کوسچن دیکھا تھا، تجرباتی گروپ اور کنٹرول گروپ. تو یہاں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ جو ملیریا کے 100 مریض تھے جن کا ٹیسٹ کیا جانا تھا کہ کیا ان کے اندر واقعی پلازموڈیم ہے یا نہیں ہے، وہ تجرباتی گروپ تھا، ان کا تجربہ کیا جا رہا تھا. جبکہ جو 100 صحت مند افراد تھے ان کے خون کا ٹیسٹ ہو رہا تھا کہ کیا ان کے اندر تو پلازموڈیم نہیں ہے، یہ کنٹرول گروپ تھا. تو یہاں اس نے بتا بھی دیا، یہ شارٹ کوسچن بھی آ سکتا ہے کہ ملیریا والے میں کنٹرول گروپ اور تجرباتی گروپ کون سے تھے. ان تجربات میں ملیریا کے جو مریض تھے وہ تجرباتی گروپ تھے، یعنی کہ جن کے اندر پلازموڈیم کا ہونا چیک ہونا تھا کہ ملیریا کس وجہ سے ہے. اور جو دوسرے صحت مند افراد تھے وہ کیا تھے؟ کنٹرول گروپ تھے. سمجھ آ گئی؟ اب انہوں نے جب یہ تجربہ کیا تو تجربے سے کیا نتیجہ نکلا؟ تجربے سے یہ نتیجہ نکلا کہ ملیریا کے زیادہ تر مریضوں کے خون میں پلازموڈیم موجود تھا. یہ ایک شارٹ کوسچن بھی علیحدہ سے آ سکتا ہے کہ کیا تجربات کا نتیجہ تھا. ملیریا کے مریض جو تھے ان کے اندر پلازموڈیم موجود تھا. اس کا مطلب جو ملیریا ہے وہ واقعی تجربے کے بعد ثابت ہوا واقعی وہ کس سے پھیل رہا ہے؟ پلازموڈیم سے پھیل رہا ہے. یعنی کہ جو ہائپوتھیسس دیا گیا تھا، جو بیان یا جو مفروضہ دیا گیا تھا، وہ بات درست ثابت ہوتی ہے، اسے قبول کر لیا گیا. اس کے بعد یہ نتیجہ اس ہائپوتھیسس کو درست ثابت کرتا ہے کیا؟ کہ پلازموڈیم ملیریا کی وجہ ہے. سمجھ آ گئی کہ ملیریا جو ہے پلازموڈیم کی وجہ سے ہی پھیلتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تجربات کیے اور 100 جب مریض دیکھے ملیریا والے تو ان کے اندر پلازموڈیم موجود تھا اور جو صحت مند افراد تھے ان کے اندر پلازموڈیم موجود نہیں تھا. اس کا مطلب یہی ہے کہ جو ملیریا ہے وہ کس وجہ سے پھیلتا ہے؟ پلازموڈیم کی وجہ سے پھیلتا ہے. اور یہ انہوں نے کیا کر لیا؟ تجربے کے بعد نتیجہ اخذ کر لیا. اب اس نتیجے کو وہ رپورٹ بھی کر سکتے ہیں، جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا، دوسرے سائنسدانوں کو بھی بتا سکتے ہیں، میٹنگز میں بھی بتا سکتے ہیں، پریزنٹیشنز میں بھی بتا سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس، یہ ایک لانگ کوسچن تھا پہلے مسئلے کا کہ ملیریا کی جو وجہ ہے اس کو معلوم کرنا تھا. تو انہوں نے وہی مراحل اختیار کیے. پہلے اس کی شناخت کر لی، شناخت کے بعد مشاہدات کیے، مشاہدات کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ ایک بیان دیا، ہائپوتھیسس. اس کے بعد ایک مفروضہ بنایا جس کو کہتے ہیں منطقی نتیجہ اس کا نکالا اگر اور تو کا استعمال کر کے. پھر اسٹوڈنٹس اس پر تجربات کیے، تجربات کرنے کے بعد اس کے نتائج نکالے. اسٹوڈنٹس، آپ تجربات اور نتائج کی علیحدہ سے ہیڈنگ بھی دے سکتے ہیں. جب لانگ کوسچن آئے تو یہاں پر آپ تجربات کی ہیڈنگ دے، اس جگہ پر ڈیڈکشن کو ٹیسٹ کرنے کے لیے یہاں تک کہ 100 صحت مند افراد کے خون کے نمونوں کا خوردبینی معائنہ کیا گیا. معائنہ ہو رہا ہے تو یہ تجربات. نتائج کی آپ علیحدہ سے ہیڈنگ بھی دے سکتے ہیں. جس طرح وہ 5 مرحلے تھے نا، آپ 5 مرحلوں کی علیحدہ سے ہیڈنگ دے سکتے ہیں. جس طرح پہلے یہاں پر نہیں دی ہوئی شناخت کی، تو آپ شناخت کی بھی یہاں پر دے سکتے ہیں. یہ جو ہے یہ شناخت کی ہیڈنگ ہے پہلی کہ قدیم دور میں معالجین اس بیماری کے بارے میں جانتے تھے. تو یہ کیا ہے؟ شناخت، یعنی کہ ہو چکی تھی. اس کو آپ شناخت کی پہلی ہیڈنگ دے سکتے ہیں. اس کے بعد
اس کو اسٹوڈنٹس آپ مشاہدات کی ہیڈنگ دے سکتے ہیں، جو شارٹ کوسچن علیحدہ سے بھی آ سکتا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ یہاں ہائپوتھیسس کی ہیڈنگ ہوگی، چوتھے نمبر پر آپ یہاں ڈیڈکشن کی ہیڈنگ دے سکتے ہیں، پانچویں نمبر پر یہاں تجربہ کی ہیڈنگ، اور یہاں پر کیا کر سکتے ہیں آپ نتائج کی علیحدہ سے ہیڈنگ بھی دے سکتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ تو اسٹوڈنٹس یہ آپ لوگوں کا لانگ کویسچن تھا، امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اس میں آپ لوگوں نے کنفیوز نہیں ہونا، بالکل بھی یہ آسان سی مثال تھی، اور مثال کے ذریعے یہ 5-6 جو مرحلے ہیں یہ سمجھائے گئے ہیں۔ باقی آپ لوگ اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں۔ نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔